اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات احباب سے گزارش ہے کہ زحمت نہ سمجھے تو آگے آگے تشریف لے آئیے. بسم اللہ. آگے آگے تشریف لے آئیں, یہاں تشریف لے آئیں, آگے آگے آ جائیں, اس صف پہ آ جائیں. بسم اللہ. بہت شکریہ. پیچھے والے احباب ساتھ ملیے, ان کے ساتھ مل جائیے. بہت مہربانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, برائے تعجیل ظہور منتقم خون حسین بلندتر صلوات. ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا, اور درود و سلام اس خاندان کے لیے جس نے کامیاب انسان بنایا. 1445 ہجری 2 محرم الحرام کی اس مرکزی مجلس اعزاز سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, اور ہمارا موضوع ہے کامیاب انسان از روئے قرآن. یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ اللہ کے قرآن نے کامیاب انسان اور ناکام انسانوں کی نشانیاں بتائی ہیں, چہرے نہیں دکھائے. آیتوں میں نشانیاں موجود ہیں کہ کامیاب ایسا ہوگا, ناکام ایسا ہوگا. اور پورے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں, کسی بھی شہر میں چلے جائیں, کسی محلے میں چلے جائیں, کسی بھی ثقافت کو دیکھیں, کسی بھی کمیونٹی کو دیکھیں, کسی بھی فیملی کو دیکھیں, کسی بھی گھر کو دیکھیں, کامیاب انسان بھی ملیں گے, ناکام انسان بھی ملیں گے, اچھے انسان بھی ملیں گے, برے انسان بھی ملیں گے. کسی بھی دین میں, کسی بھی مذہب میں اچھے بھی ملیں گے, برے بھی ملیں گے. چھوٹے سے چھوٹے گھر سے لے کر پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, جہاں بھی کمیونٹی نظر آئے گی, اچھے بھی نظر آئیں گے, برے بھی نظر آئیں گے. کوئی گھر ایسا بھی ہوتا ہے
جہاں صرف برے ہوتے ہیں اچھا کوئی بھی نہیں ہوتا. کوئی گھر ایسا ہے جہاں بعض اچھے ہیں بعض برے ہیں. ایسا گھر جہاں سارے کمال کی منزل پہ ہوں وہ بس ایک ہے. جہاں کسی بھی فرد کی صداقت پہ، طہارت پہ، ولایت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ وہ گھر ہے جو علم کا در ہے، جو عبادت کا در ہے، جو سخاوت کا در ہے، جو نجابت کا در ہے، جو صداقت کا در ہے، جو شرافت کا در ہے، جو کرامت کا در ہے، جو نجابت کا در ہے، جو ولایت کا در ہے، جو امامت کا در ہے، جو خلافت کا در ہے، جو نبوت کا در ہے، جو رسالت کا در ہے، جو سیادت کا در ہے، جو سعادت کا در ہے، جو شہادت کا در ہے. ایک جملے میں بات مکمل کروں، یہ وہ در ہے جس در پہ آ کے بندہ در بدر نہیں ہوتا. ماشاءاللہ، یہ وہ در ہے. ساری کائنات کے کمال اللہ نے جس ایک گھر میں رکھ دیے ہیں وہ گھر بطول کا گھر ہے. بلکہ میں جملہ کہوں، کمال کو بھی کمال تب ملتا ہے جب کمال کو زہرا کی دہلیز ملتی ہے، ورنہ اس دروازے سے دوری بے کمال بناتی ہے. یہ تو وہ در ہے جہاں وحشی بھی آئے تو انسان بنتا ہے، انسان بھی آئے تو مسلمان بنتا ہے، مسلمان آئے تو صاحب ایمان بنتا ہے، صاحب ایمان آئے تو سلیمان بنتا ہے. یہاں بے زر آئے تو ابو ذر بنتا ہے، یہاں بے داد آئے تو مقداد بنتا ہے، یہاں مجبور آئے تو مختار بنتا ہے، یہاں کوئی عاصی بھی آئے تو حر بن کے جاتا ہے. یہ گھر علی کے بچوں کا گھر ہے. تو قرآن مجید نے اچھے لوگوں کی نشانیاں بھی بتائیں، برے لوگوں کی بھی بتائیں، کامیاب انسان بھی بتائے، ناکام انسان بھی بتائے. مثلا سورہ 3 میں خالق نے قسمیں اٹھا کے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہ ہمیں قسم ہے کہ انسان کو ہم نے اعلیٰ ترین پیمانے پہ خلق فرمایا. اچھا کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر فوراً کیا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پستی کی طرف دھکیل دیا. پہلے کہا کامیاب ہے، پھر کہا ناکام ہے. نہیں، مجھے بات کھولنی پڑے گی. یہ قرآن مجید جو ہے نا کتاب، یہ معجزہ خداوندی ہے. ٹھیک، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حالات کچھ ایسے بنے کچھ ایام پہلے کہ اس پاک کلام کی توہین کی گئی. اس کا دفاع اگر کرنا ہے تو مجلس حسین سے بڑا کوئی پلیٹ فارم نہیں. اگر قرآن کے حق میں احتجاج کرنا ہے تو سب سے بڑا پلیٹ فارم شیعوں کی مجلس ہے. اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جیسا رشتہ ہمارا ہے قرآن سے کسی کا بھی نہیں، کیونکہ جو قرآن کے ساتھ ہے وہ میرا امام ہے. جو قرآن کا نمونہ ہے، قرآن کی سیرت ہے، قرآن کا عمل ہے، اسے علی کہتے ہیں. جس طرح علی معجزہ ہے اسی طرح قرآن معجزہ ہے. قرآن میں اور باقی کتابوں میں فرق. آپ قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لے، کوئی بھی کتاب، تمام کتابوں میں اور قرآن میں ایک فرق ہے. آپ کسی کتاب کو اٹھائیں، ماشاءاللہ صاحبان مطالعہ میرے سامنے تشریف فرمائیں، کسی کتاب کو بھی اٹھائیں، کھولیں گے پہلے آئے گا فہرست، آغاز میں یا اختتام پہ فہرست لکھی ہوگی. چیپٹر نمبر 1، اس میں یہ باب.
چیپٹر نمبر 2 اس میں یہ بات، مثلا اگر پہلا چیپٹر توحید کا ہے تو اس کے ذیل میں توحید کا عدل، توحید کی صفات، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، مختلف چیپٹر بنے ہوں گے۔ توحید کا چیپٹر ختم ہوا، نیکسٹ نبوت، اب نبوت میں عصمت آئے گی، نبوت میں ہدایت آئے گی، نبوت کا چیپٹر ختم ہوا، پھر امامت، امامت میں خلافت آئے گی، ہدایت آئے گی۔ ایسا ہے نا، کسی بھی چیپٹر کے ذیل میں جو مناسبتیں، نسبتیں آتی رہیں اس چیپٹر کے ذیل میں لکھی ہوں گی، آگے پیج نمبر لکھا ہوگا۔ جو بھی آپ نے پڑھنا ہے اس پیج پہ جاؤ، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے آغاز میں بھی فہرست نہیں، یعنی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ نے توحید کے چیپٹر پڑھنا ہے تو پہلے 2 صفحے ہیں، رسالت کا چیپٹر پڑھنا ہے تو آخری 2 سپارے ہیں، قیامت کا چیپٹر پڑھنا ہے تو درمیان والا سپارہ ہے۔ نہیں، یہ قرآن کا عجب مزاج ہے، ایک بات آیت میں لکھتا ہے تو پھر اگلی آیت نہ جانے کوئی اور بات شروع کر لیتا ہے۔ یعنی اسی سورہ 3 کو دیکھ لے، یہاں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، پھر فوراً ہی کہنے لگا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ایک ہی صورت میں قسمیں اٹھا کے احسن تقویم بھی کہہ رہا ہے، اسفل سافلین بھی کہہ رہا ہے۔ یعنی ایک ہی صورت میں انسان کو اعلیٰ ترین پیمانے پہ بھی بنوا رہا ہے، اسی صورت میں اگلی آیت میں اور گھڑے میں بھی پھینک رہا ہے، یعنی پست ترین گھڑے میں جائے گا۔ ایک ہی صورت میں لعنت بھی کر رہا ہے، سلام بھی بھیج رہا ہے۔ جس پارے میں آل محمد کا تذکرہ، اسی میں ان کے دشمنوں کا تذکرہ، اور خدا کی قسم جو قرآن کا مزاج وہی مجلس شبیر کا مزاج۔ ایک بات خیبر کی ہوگی پھر خندق کی آئے گی، ایک بات کربلا کی ہوگی پھر بدر کی ہوگی، کبھی موسیٰ کا ذکر ساتھ فرعون کا ذکر، کبھی آدم کا ذکر ساتھ ابلیس کا ذکر۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کی مجلس میں آدم کا ذکر ہوگا اور ابلیس کا نہیں، نہیں، آدم کا بھی ہوگا، ابلیس کا بھی ہوگا، موسیٰ کا بھی ہوگا، فرعون کا بھی ہوگا، ابو لہب کا بھی ہوگا، مصطفیٰ کا بھی ہوگا، علی کا بھی ہوگا، باطل کا بھی ہوگا۔ اسی مجلس میں ہم حسین زندہ باد بھی کہیں گے، یزید مردہ باد بھی کہیں گے۔ وہی مزاج، وہی مزاج۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ کربلا معلیٰ کی خاک کو جو آپ خاک شفا کہتے ہیں، اس میں جہاں حسین ابن علی کے لشکر کے سپاہیوں کا لہو گرا، وہاں تو یزید کے سپاہیوں کا لہو بھی گرا ہے نا۔ ایسا بھائی وہ بھی تو قتل ہوئے نا، کچھ قتل ہوئے کچھ بچ گئے، اور جو قتل ہوئے ان کا خون بھی وہیں پہ تھا، آل محمد کا، ہاشمیوں کا، آپ کے اصحاب کا خون بھی یہیں پہ تھا۔ پھر آپ اس خاک کو خاک شفا کیوں کہتے ہیں؟ اس خاک میں تو ان کا نجس خون بھی ملا ہوا ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو قرآن آپ چومتے ہیں کیوں چومتے ہیں؟ اس میں اللہ کا ذکر ہے، اس میں تو شیطان کا بھی ذکر ہے، اس میں تو فرعون کا بھی ذکر ہے، اس میں تو ابو لہب کا، بلکہ پورا سورہ لہب ابو لہب کے نام پہ ہے، سورہ لہب ابو لہب کے نام پہ۔ یعنی اللہ نے دشمن محمد کے ناموں پہ سورتوں کے نام رکھے اور تو نے وہ قرآن چوم لیا۔ بڑی توجہ چاہ، چلو میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک فقہی مسئلہ بھی بیان ہو جائے گا اور بات بھی پہنچ جائے گی۔ اگر ایک گلاس آپ رکھیں، قلیل پانی ہو گلاس کے اندر، اور اس کے اندر کوئی نجاست کا قطرہ گر جائے، چھوٹا سا قطرہ، سارا پانی نجس۔ اگر پانی ہو قر، اب میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا کہ قلیل کسے کہتے ہیں، قر کسے کہتے ہیں، یہ آپ اپنے مولانا سے پوچھ لیجئے گا۔ اگر قر پانی ہو اور اس میں نجاست کا قطرہ گر گیا، فقہا فرماتے ہیں کہ نجاست کے قطرے کے گرنے سے وہ پانی نجس نہیں ہوگا جب تک اس نجاست کی وجہ سے اس پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے۔ جب وہ ذائقہ تبدیل ہو جائے گا پھر وہ نجس
ہو جائے گا۔ یہ آب خالص کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں اگر مصاف پانی ہے، وہ تھوڑا بھی ہو، قلیل بھی ہو، اس میں پانی گرا تو سارا نجس۔ خالص کی بات کر رہا ہوں۔ قلیل میں آیا تو نجس ہو جائے گا فوراً، جیسے ہی نجاست قلیل پانی میں گر گئی۔ اور اگر کر پانی میں نجاست گری تو فوراً نجس نہیں ہوگا، شرط ہے کہ اگر رنگ بو ذائقہ تبدیل ہوگا تو نجس ہوگا۔ یہ کم پانی میں نجاست گرنے سے نجس، کر پانی میں نجاست گرنے سے وہ نجس نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جو نجاست ہے نا، گلاس کے پانی کی طہارت بہت کم تھی، یہ نجاست اس پہ غالب آ گئی، اور جو کور پانی تھا اس کی اتنی زیادہ طہارت تھی کہ ایک قطرہ گرنے سے اس کی طہارت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ دنیا بھر کی نجاستیں اکٹھی ہو جائیں پھر بھی شر و شبیر کے لہو کی طہارت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حسین کا لہو مقدس لہو ہے۔ شیطان کا نام قرآن میں آ جائے تو قرآن معاذ اللہ نجس نہیں ہو جائے گا، یا قرآن کی شان میں کمی نہیں آ جائے گی، کیونکہ یہ رحمان کا بھی تذکرہ ہے۔ وہ اتنا بلند ہے کہ شیطان کے نام کے آنے سے اس کے نام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حسین اتنا بلند ہے، تم لاکھ مرتبہ یزید یزید کرتے رہو، دنیا بھر کے یزید آ جائے حسین کے نون کے نقطے کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ حسین ابن علی۔ قرآن میں ایک ہی صورت میں کامیاب انسان بھی دکھایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسی کے بعد ناکام انسان بھی بتا دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اچھا، ایک اور مقام پہ اللہ نے قرآن میں انسان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم نے اسے نطفہ قرار دیا۔ ٹھیک، مٹی کا جوہر بھی کہا، نطفہ بھی کہا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں اللہ نے فرمایا انسان کے بارے میں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ جو انسان ہے ظالم بھی ہے، نادان بھی ہے۔ انسان کو احسن تقویم بھی کہا، اسفل سافلین بھی کہا، انسان کو نطفہ بھی کہا، گلی مٹی کا جوہر بھی کہا، انسان کو ظالم بھی کہا، انسان کو جاہل بھی کہا۔ پھر انسانوں ہی کے بارے میں قرآن کی سورہ بقرہ میں فرمانے لگا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور یہ کامیاب ہے۔ یہاں کامیاب کہہ رہا ہے، چند قدم آگے جا کے اللہ فرما رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پہ مہرے ہیں، ان کے کانوں پہ مہرے ہیں، ان کی آنکھوں پہ مہرے ہیں، اللہ کی مہر ہے۔ پھر ایک قدم آگے جا کے کہا سمم بکمن امیون، یعنی پورے قرآن میں اگر آپ غور کریں کامیاب بھی دکھا دیے، ناکام بھی دکھا دیے، اسفل سافلین بھی کہا، احسن تقویم بھی کہا، ہے نا ایسا، اور جاہل بھی کہا، عالم بھی کہا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم بھی کہا، جاہل بھی کہا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا، یعنی تم میں وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہیں جو صاحبان ایمان ہیں اور جنہیں علم دیا گیا، یعنی ایماندار بھی کہا، عالم بھی کہا، کسی مقام پہ بے ایمان بھی کہا، جاہل بھی کہا، کسی مقام پہ انسان کو کہا کہ اس پر ہدایت ہے، کسی مقام پہ کہا یہ کھلم کھلا گمراہ ہو گیا۔ یہ کیا میرا اللہ کسی کو تو افضل بنا رہا ہے، کسی کو کمتر بنا رہا ہے، کسی کو صاحب ایمان کہہ رہا ہے، کسی کو بے ایمان کہہ رہا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے ہر انسان کی صفت کو رکھ دیا، ہر انسان کا چہرہ رکھ دیا، مگر ایک گروہ انسانوں کا ایسا ہے جب وہ چادر کے نیچے آئے تب اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر رجس گمراہی ہے، رجس جھوٹ ہے، رجس ناکامی ہے، رجس فساد ہے، تو بھول کے بھی یہ کبھی نہ سوچنا کہ ان کے گھر میں رجس ہے، نہیں، یہ کل بھی کامیاب تھے، یہ اب بھی کامیاب ہے۔ یہ جو فیملی ہے
یہ جو فیملی ہے چھوٹی سی، یہاں کامیابی ہی کامیابی ہے، یہاں ناکامیاں بالکل بھی نہیں آتی۔ اب ناکام اور کامیاب انسان چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، کربلا میں آ گئے۔ جو احسن تقویم کا مصداق تھا وہ حسین آیا، جو اسفل سافلین کا مصداق تھا وہ یزید آیا، بلکہ یوں کہوں وہ جو تھا وہ نجاستوں کا پیکر، جو یہ تھا یہ طہارتوں کا پیکر، اس کے گھر میں شیطان پلا، اس کے گھر میں قرآن پلا، وہ تھا شیطان کا مکان، یہ تھا جنت کا مکین۔ نہیں، مجھے سمجھانا پڑے گا، ارے وہ سنگ سقیفہ، یہ کعبے کا نگینہ، وہ شام کی تاریکی، یہ نور مبین۔ جملہ کہہ دوں، جو وہ تھا وہ میسونا کی بھول تھا، جو یہ تھا یہ فرزند بطول تھا۔ دو طرح کے جہاں میں ہوئے ہیں انسان، ہے جدا راستے دونوں کے بقول قرآن۔ آدمی ایک یزید ازلی میں ابھرا، ایک انسان حسین ابن علی میں ابھرا۔ اس طرف خام خیالی نیا اسلام بنے، اس طرف عزم جلالی کے شریعت نہ مٹے۔ ایک طاقت و تکبر میں اترا کے چلا، دوسرا نانا کے مرکز سے دعا لے کے چلا۔ اس کے پاس تیر تھے، تلواریں تھیں، نیزے تھے، بھالے تھے۔ اس طرف شوق شہادت لیے دل والے تھے، اس طرف دنیا کا خیال تھا، اس طرف توحید کا خیال تھا۔ وہاں دنیا کا جمال تھا، یہاں توحید کا خیال تھا۔ وہاں نجاست کا پیکر تھا، یہاں طہارت کا خاندان تھا۔ وہ مال کا لالچ دے کے بلا رہا تھا، یہ چراغ بجھا کے اٹھا رہا تھا۔ وہاں کوئی آنے کے لیے پہلے تیار نہیں تھا، یہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو پتہ چلا جو جسموں پہ حکومت کرے وہ یزید ہے، جو روحوں کا مالک ہو وہ حسین ہے۔ وہ جسموں پہ حکومت کر رہا تھا، حسین روحوں پہ حکومت کر رہا تھا۔ وہ ایک مرتبہ مقام جنگ کے دوران مولا امیر کے مقابلے میں آقا کا دشمن آیا اور علی کے ہاتھ اس دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ علی کے چہرے کا روب دیکھ کے تلوار ہاتھوں سے گر گئی۔ جب تلوار گری، علی نے اپنی توہین سمجھا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور دشمن کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو۔ علی نے تلوار دشمن کو دے دی۔ صحابہ نے کہا یا علی یہ کیا کر دیا، لڑ رہے تھے تلوار دشمن کو دے دی۔ علی نے فرمایا میری تلوار اس کے ہاتھوں میں تھی، اس کا دل علی کے قبضے میں تھا۔ جسموں پہ حکومت کرنا کمال نہیں ہے، روحوں پہ حاکم بننا کمال ہے۔ اسفل سافلین کا مصداق یزید، احسن تقویم کا مصداق حسین۔ اچھا، یزید کی وہ زندگی کہ قرآن نے کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان رکھو کہ تمہاری دنیاوی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، لڑائی جھگڑا ہے، لہو و لعب ہے، مال اور اولاد کے بڑھانے کے چکروں میں ہر وقت رہتے ہو۔ یہ ہے یزید کی دنیا۔ حسین کی دنیا کیا؟ حسین وہ جو پابند ہے محمد کی سیرت کا، اور محمد کی زندگی کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ حبیب ان سے کہہ دے میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ ناکام انسانوں کی زندگی میں دنیا ہے، اللہ نہیں ہے۔ کامیاب انسانوں کی زندگی میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بات پریشان تو نہیں کر رہی آپ؟ جوان بتائیں کوئی مشکل باتیں تو نہیں ہیں؟ صرف آپ سبحان اللہ بول رہے ہیں۔ اچھا، اگر کسی کو مشکل لگ رہی ہے تو وہ صلوات پڑھے۔
اگر کسی کو مشکل نہیں لگ رہی وہ صلوات پڑھیں. اچھا، جنہوں نے مشکل کہنے پہ صلوات پڑھی تھی ان کی تعداد کم تھی، اور جنہوں نے مشکل نہیں سمجھا ان کی تعداد زیادہ ہے. تو جنہیں مشکل لگ رہی ہے بات معذرت کے ساتھ، چونکہ باقیوں کی تعداد زیادہ ہے اس لیے میں ان کو ساتھ لے کے چلوں گا. اور آپ کو اگر مشکل لگ رہی ہے تو تھوڑا سا آپ بھی ذرا سطح ذہنی کو بلند کیجئے تاکہ ہمارے ساتھ ہم سفر عشق ہو اور منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں. ایک زندگی میں خدا نہیں اور ایک زندگی میں خدا کے سوا کچھ بھی نہیں. حسین کی، کیونکہ امام نے مدینہ چھوڑتے وقت فرمایا تھا اسیر و بسیرت جدی، میں اپنے نانا کی سیرت کا پابند ہوں. اور نانا کی زندگی کیا، حبیبی سے کہہ دے میری زندگی اللہ کے لیے. ہائے ہائے، یہ نبی کی زندگی کس کے لیے؟ بولے بولے سارے بولے، نبی کی زندگی کس کے لیے؟ یہ جس کی زندگی اللہ کے لیے تھی نا، وہ ایک رات علی سے کہنے لگا اے علی میری زندگی کو خطرہ ہے، تم میرے بستر پہ سو جا. اب نبی کی زندگی اللہ کے لیے، علی سوئے نبی کی زندگی بچانے کے لیے، تو پھر علی کس کے لیے سوئے؟ شاباش، اللہ کے لیے. نبی کی زندگی اللہ کے لیے اور علی سوئے نبی کی زندگی بچانے کے لیے. گویا علی سو رہے ہیں اللہ کے لیے. اب اللہ کے لیے علی سوئے، جو کام اللہ کے لیے ہو وہ ہے عبادت. علی جب زندہ رہتے تھے، یعنی جاگتے رہتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ ایک رات میں ہزار رکعت نماز. نیت کیا؟ قربتاً اللہ. علی وہ ہے جاگے تو بھی عبادت، سوئے تو بھی عبادت. نہیں، میں آپ کو اور بلند کرنا چاہتا ہوں، جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہاں تک آنے کی کوشش کریں. علی سوئے اللہ کے لیے. یہ علی بستر رسالت پہ سو گئے. اب علی کا سارا وجود کس کے لیے سویا؟ اللہ کے لیے. یا اللہ گواہ رہنا، میں سویا ہوں تیرے لیے، یہ میرا وجود ہے تیرے لیے، میرا چہرہ تیرے لیے، میری آنکھیں تیرے لیے، میری زبان تیرے لیے، میرے ہاتھ تیرے لیے، میرے کان تیرے لیے، میرا پورا وجود تیرے لیے. جب یہ اس کا ہو جائے پھر آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ، زبان لسان اللہ، سارا وجود علی ولی اللہ. سارا وجود علی کا سارا وجود کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. علی سو گئے اور ایسا سوئے کہ نہ سونے والا علی کے سونے پہ عاشق ہو گیا. اس کو بڑا ہی پیارا لگا علی کا سونا. اس نے چاہا کہ میں یہ سونا خرید لوں. اے علی سونا بیچے گا؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا ریٹ ہے آج کل سونے کا، 2 سے اوپر ہے میرا خیال ہے، 2,26,000. یہ ہے آج کا سونا. اور جو سونا علی کا ہو، خریدنے والا وہ ہو جس کے خزانے میں کمی نہیں. اب علی خود قیمت بتائے تو کیا بتائے؟ ہائے ہائے ہائے. فرمایا سونا بیچے گا. اس نے کہا تو خریدے گا؟ ہاں. کیا دے گا؟ سونا بڑا قیمتی تھا. اب اس نے جو کہ کائنات کا خالق ہے، ہر حقیقت کو جانتا ہے، پوری کائنات پہ غور کیا کیا قیمت ہوگی اس کے سونے کے برابر. اسے علی کے سونے کے آگے
کائنات کی ہر شے حقیر نظر آئی. پھر اس نے کہا کائنات میں اتنی وقت نہیں کہ علی کا سونا لے سکے. علی یوں کرتے ہیں مرضیاں لے لے. جاگو جاگو جاگو, اپنا سونا دے دے. اب اس نے دے دی مرضیاں, علی نے دے دیا اپنا نفس. اور قرآن میں اللہ نے اس معاہدے کا اشتہار بنا دیا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ کے بندوں میں ایک ایسا ہے جو اپنا نفس دے کے اس کی مرضیاں خرید لیتا ہے. اب علی کا نفس اللہ کے پاس, اللہ کی مرضی علی کے پاس ہے نا. یہی علی کا نفس کس کے پاس؟ میں جملہ دوں گا مگر جملہ دینے سے پہلے یہ جملہ آپ کے ذہنوں تک پہنچاؤں گا. علی کا نفس اللہ کے پاس, اللہ کی مرضی نہیں, سارے بولو. علی کا نفس اللہ کی مرضی, علی کا نفس اللہ کی مرضی, علی کا وجود اللہ کے پاس, اللہ کی مرضی علی کے پاس. اب اگر کسی نے علی سے بیعت لینی ہے اسے چاہیے پہلے اللہ کے پاس جائے, اور کسی نے خود کو رضی اللہ کہنا ہے اسے چاہیے پہلے علی کے پاس آئے. رضائیں یہاں ہیں ماشاءاللہ. یہ ہے زمانے کا کامیاب ترین انسان جس کا سونا بڑے بڑے جاگنے والوں سے بہتر. بھائی سنا ہے نا کہ شک کی عبادت سے یقین کی نیند سو جانا بہتر. یہ تھی یقین کی نیند, وہ تھی شک کی عبادت جو 2 رکعت کی 4 رکعت, جو جمعے کی نماز روزے بدھ, یہ تھی شک کی عبادت. اور 100 کے مرضیاں خرید لینا, یہ تھا یقین کا سونا. ارے تمہاری عبادتیں جس علی کی نیند کی برابری نہیں کر سکتی, علی کے برابر کیسے ہو گئے؟ علی 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 یقین کی نیند سو گئے. یقین کا نام ہی کامیابی ہے. میسم کو یقین تھا علی کے قول پہ, کامیاب ہو گیا. علی نے کیا فرمایا تھا؟ اے میسم تجھے یہ جو درخت نظر آ رہا ہے نا, جب یہ پروان چڑھے گا درخت بنے گا. یہ پودا جو نظر آ رہا ہے جب یہ پروان چڑھے گا درخت بنے گا, تجھے اس پہ میرے عشق میں سولی پہ لٹکایا جائے گا, تیری زبان کاٹی جائے گی. اچھا ہم جیسا کوئی ہوتا راتوں رات اسے کاٹ دیتا کہ نہ یہ بڑا ہو اور نہ یہ وقت آئے. وہ میسم تھا. ایسے ہی تو نہیں علی روزی کے اڈے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. جس کی روزی کے اڈے پہ وقت کا امام آئے اس سے بڑا کامیاب کاروبار کو کیا ہوگا؟ کاروباری حضرات سے میری گزارش ہے کہ اپنی دکان اس قابل بنائیں کہ وقت کا امام آ سکے. وہ مولا امیر جب تشریف فرما تھے اور ایک وہ خاتون آئی اور اس نے کھجوریں لینی چاہیں, تو اس نے دیکھا کہ آج اصل دکاندار تو نہیں ہے, چلو یہ کوئی اور بیٹھا ہے, اسے کیا معلوم کہ سکے کیا چل رہے ہیں, اس سے میں کھجوریں لیتی ہوں. کھوٹے سکے دے دیے, علی سے کھجوریں لے کے چلی گئی. جب کھجوریں گھر لے کے گئی کھوٹے سکے دے کے, گھر گئی کھجوریں کھولیں تو کھوٹی. اگلے دن واپس آئی تو میسم بیٹھے تھے اور کہنے لگی میسم کل کس کو بٹھایا تھا؟ جب میں تجھ سے مال لیتی تھی تو کھجوریں اچھی ہوتی تھی, کل میں نے کھجوریں لی تو وہ کھوٹی تھی. میسم پریشان ہوئے, مولا امیر سے پوچھا یا علی یہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ کھجوریں کھوٹی تھیں. علی نے فرمایا جیسے اس نے دیا تھا ویسے ہی لیا تھا. کامیاب انسان. علی کا کامیاب صحابی, علی کا کامیاب عاشق میسم تمار.
ساری رات سارا دنوں میں نے حضرت میثم کی سیرت میں یہ پڑھا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پانی دیتے تھے اس درخت کو اور پھر دعائیں کرتے تھے، اور اسی جگہ خدا کا شکر کے طور پہ سجدے کرتے تھے اور دعائیں دیتے تھے، اے پودا جلدی پروان چڑھ تاکہ میں تو دیکھوں میں عشق میں کتنا سچا ہوں، میرے عشق کا امتحان ہو۔ جب وہ پروان چڑھ گیا، دور گزرتا ابن زیاد پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ کوفے میں تھا، اسے پتا چلا کہ یہ علی کا عاشق ہے، ہر وقت علی علی کرتا رہتا ہے۔ اس نے کہا میثم کو بلایا جائے، میثم کو بلایا گیا، اس نے کہا علی علی کرنا چھوڑ دے۔ میثم نے کہا کیا قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ اس نے کہا اگر نہیں چھوڑے گا تو تجھے سولی پہ چڑھاؤں گا۔ میثم نے کہا مجھے منظور ہے۔ اچھا میں بچوں کے لیے عرض کروں، ایک ہوتی ہے پھانسی، ایک ہوتی ہے سولی، دونوں میں فرق ہے۔ پھانسی میں یوں ہوتا ہے کہ آپ اپنی گردن، کسی کی گردن کو یوں باندھ کے لٹکائیں، وہ تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے، وہ اندر رگ ہے وہ کٹ جائے، پھانسی ہو گئی، بندہ مر گیا۔ اس میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، ایک لمحے کی تکلیف ہوتی ہے بس۔ ایک ہوتی ہے سولی، اس میں یوں ہوتا ہے کہ انسان کو لٹکا کے یوں اس کو کیلوں کے ساتھ باندھا جاتا ہے اور اس کی پشت پہ خنجر چبھویا جاتا ہے، اتنا زیادہ بھی نہیں کہ مر جائے اور اتنا کم بھی نہیں کہ تکلیف نہ ہو، اتنا کہ تکلیف ہوتی رہے اور لہو بہتا رہے۔ پہلے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں اور پھر اسے مارا جاتا ہے۔ اب میثم تھے اس حالت میں، ذرا منظر بناؤ اور سوچو اور اپنے وجد پہ اپنے وجد پہ طاری کرو۔ یوں میثم ہاتھ پاؤں کٹ گئے، کیل لگے ہوئے ہیں، خنجر پشت میں ہے، اور اسے ابن زیاد کہہ رہا ہے میں تیری زبان بھی کاٹوں گا جن سے تو علی علی کرتا ہے۔ میثم نے کہا مجھے پتا ہے تو کاٹے گا۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا ہے؟ کہنے لگا میرے علی نے بتایا ہے۔ اس نے کہا علی نے بتایا؟ اچھا اگر تیرے علی نے بتایا ہے تو جا، نہیں کاٹتا، تاکہ میں ثابت کروں کہ علی معاذ اللہ اپنے قول میں سچا نہیں ہے۔ میثم کامیاب تھا، یقین کی منزل پہ تھا، ایمان کے درجے پہ تھا۔ اس نے کہا کیونکہ میرے علی نے کہا ہے تو کاٹے گا۔ اس نے کہا جا، میرے ہاتھ میں ہے سب کچھ، نہیں کاٹوں گا۔ میثم نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں کہ علی نے فرمایا، جب علی نے کہہ دیا ہے تو یہ کام ہو کے رہے گا، تو کاٹے گا۔ میثم نے جب یہ کہا، اس نے کہا جا نہیں کاٹتا تیری زبان، تیرے ہاتھ کاٹوں گا، تیرے پاؤں کاٹوں گا، تیرا جسم کاٹوں گا، تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ جب اس نے کہا نا تیری زبان نہیں کاٹوں گا، میثم نے کہا کوفے والو وقت تو مل گیا ہے، آؤ میں تجھے علی کے اور فضائل سناتا ہوں۔ میثم نے علی علی کرنا شروع کیا، علی کی حدیث سے پڑھنا شروع کی۔ اب ابن زیاد نے کہا جو کچھ کر لے میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ تب میثم کو جلال آیا، سولی پہ مؤذن ولایت علی، مبلغ ولایت علی جوش ولا میں آ کے کہنے لگا او کوفے والو آؤ تمہیں کہانی سناتا ہوں۔ مجھے علی نے اپنے دشمنوں کی اوقات بتائی تھی، اے میثم فلاں میرا دشمن اس کا نہیں اس کا ہے، وہ اس کا نہیں اس کا ہے، وہ اس کا نہیں اس کا ہے۔ جب اتنا کہا ابن زیاد نے کہا جلدی کرو اس کی زبان کاٹو، کہیں میری ماں کا کردار نہ بتا دے۔ ہے توجہ؟ یہ تھا عشق علی، یہ ہے میثم تمار، رضائیں اللہ کی خریدنے والا میثم کی کھجوریں بیچ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا مقام ہوگا میثم تمار کا؟ کیسا کاروبار؟ علی کا کاروبار خدا سے چلتا ہے، جو خدا سے کاروبار کرے وہ میثم کا کاروبار کر رہا ہے۔ یہ ہے کامیاب ترین انسان۔ اپنے وجود کو وقف کرو عشق علی کے لیے۔ عشق کا مزہ ہی تب آتا ہے جب تکلیفیں آتی ہیں۔ ہم یا علی مدد کے قائل ہیں، بحمدللہ ہم یا علی مدد کے قائل ہیں۔ یا علی مدد کب بولتے ہیں؟ جب کوئی مشکل آ جائے، ایسا ہی ہے۔ مشکل آ گئی تو ہم نے کہا مولا میری مدد کیجئے، دور کیجئے۔ اور اگر ہماری ایمان میں مشکل آ گئی تو بھی علی سے دعا مانگنی ہے، یا علی میری مدد کیجئے، ایمان میں مشکل ہے،
مدد کیجیے۔ سامعین گرامی قدر، کامیابی تب میسر ہے کہ جب ایمان مضبوط ہوگا، اور انشاءاللہ ہم عشرے کے آخر پہ ایمان پہ گفتگو کریں گے کہ کامیاب بننے کے لیے ایماندار ہونا بہت ضروری ہے، صاحب ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان کے درجے ہیں، کوئی درجہ پست پہ ہے، کوئی درجہ اعلیٰ پہ ہے۔ ایمان میں تو سلمان و ابوذر بھی برابر نہیں ہو سکے۔ ایمان بہت ضروری ہے کامیاب زندگی کے لیے۔ میثم کا ایمان تھا، ابوذر کا ایمان تھا، سلمان کا ایمان تھا۔ یہ کامیاب ترین عاشقان علی تھے، کامیاب ترین موالیان امیر المومنین تھے۔ اللہ، دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا تھا۔ مدینے میں جتنا ماتم علی کی بیٹیوں نے 28 رجب کی رات میں کیا تھا، اتنا ماتم کبھی نہیں کیا۔ میں نے روایت پڑھی ہے، میرے مولا کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا عروہ بن مسعود، یہ بہرا تھا، اسے کسی کی آواز نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ جب بجلی کڑکتی تھی اس کے کانوں میں کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ 28 رجب کی رات یہ تڑپ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تب بیوی نے کہا، تجھے سنائی دی؟ اس نے کہا، ہاں کچھ بیویاں ہیں جو رو رہی ہیں۔ تب اس کی زوجہ نے کہا، مر کیوں نہیں جاتے؟ محمد کی نواسیاں رو رہی ہیں، کیونکہ محمد کا نواسا مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے مدینہ چھوڑنے سے پہلے اپنے نانا کی قبر پہ الوداع کیا، بھائی حسن کی قبر پہ الوداع کیا، اماں زہرا کی قبر پہ الوداع۔ روایت کہتی ہے میرا مولا جب نانا کی قبر پہ آیا بڑے وقار کے ساتھ آیا، ہاشمی جوان تھا، علی کا بیٹا تھا، محمد کا نواسا تھا، نانا کی قبر پہ بڑے وقار کے ساتھ آیا۔ جب بھائی کی قبر پہ آیا بڑے وقار کے ساتھ آیا، لیکن رونے والوں جا کر کتابوں میں پڑھ لینا، جب ماں کی قبر پہ آیا تب حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا، غریب ایسے آیا جیسے اکبر کی لاش میں آیا تھا، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی آغوش میں آتے ہیں، اور ماں کی قبر سے لپٹ کے کہتا تھا، السلام علیکی یا اماں، اماں تیرے حسین کا آخری سلام، ارفعی راسک، اماں سر اٹھا، اماں میں تو وہ ہوں جس کے لیے تو نے کفن کے بند کھول لیے تھے، اماں تیرا حسین تجھے بلا رہا ہے، اماں اب کے بعد تیری چراغ تیری لحد پہ چراغ جلانے نہیں آؤں گا۔ روایت کے جملے ہیں، سلام کیا، قبر زہرا سے آواز آئی، السلام علیکہ یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے میرا بھی سلام، السلام علیکہ یا عطشان الام، اے ماں کے پیاسے بیٹے میرا بھی سلام۔ اور شریفوں سنو گے جملہ، آواز آئی، السلام علیکہ یا عریان الام، اے ماں کے بے کفن بیٹے، اے ماں کے غریب بیٹے بے کفن بیٹے میرا بھی سلام۔ الوداع کر لیا، بیبیوں کو تیار کیا، محمل ہاشمیوں کی گلیوں میں سواری کے لیے آ گئے۔ راوی کہتا ہے ایک ایک کر کے بی بی باہر آئی، سب سے پہلے ایک بی بی آئی، اکیلی نہ تھی، اس کے ساتھ 18 سال کا کڑیل جوان تھا، پھر ایک بی بی آئی، اکیلی نہ تھی، 13 سال کا جوان تھا، جن کی چھوٹی اولاد ہے معاف کرنا۔ ایک ایسی بی بی آئی جس کے ساتھ جوان نہیں تھا، 18 دنوں کا بچہ تھا، یہ بھی بچے کو لے کے سوار ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں اللہ جانے آخر میں کون سی بی بی، جب گھر سے باہر پہلا قدم رکھا عباس مدینے کی گلیوں میں آیا اور رو رو کے کہتا تھا الحجام
الحجاب، حسین سے کرسی چھوٹ گئی، یہاں علی اکبر آئے، یہاں عباس آئے، محمل کے قریب اکبر نے دایاں زانو رکھا، عباس نے بایاں زانو رکھا، زینب ہو گئی سوار۔ عزادارو اب معاف کرنا، آج زینب امیر تھی، 11 محرم کو غریب ہو جائے گی۔ جب اونٹ پہ سوار ہونے لگی، مقتل کے جملے ہیں، ساری بیویوں کو سوار کیا، ایک ایک شہید کو صدا دی، علی اکبر، قاسم، اولو محمد، کہتے ایک نام ایسا تھا جسے بار بار پکار رہی تھی، وہ دریا کے کنارے پہ تھا، کہتی تھی عباس، 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 آج زینب اکیلی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ محرم کے مصائب ہیں، مجھے زیادہ پڑھنے دو۔ حسین کا قافلہ چل پڑا، 2 محرم کا دن گزر گیا، آج حسین جنگلوں میں آ گیا، کربلا آباد ہونے والی ہے۔ عزادارو ابھی ایک منزل پہ حسین کا قافلہ رکا، آگے سے ہر کا لشکر آ گیا جس نے حسین کا راستہ روک دیا۔ یہ دشمن تھا ابھی ہر، اکیلا نہ آیا، اس کا لشکر بھی تھا، اس کے گھوڑے بھی تھے، سواریاں بھی پیاسی تھی، لشکر بھی پیاسا تھا۔ حسین نے فرمایا عباس، علی اکبر، محملوں سے مشکیزیں نکالو، ہر بھی پیاسا ہے، اس کی فوج بھی پیاسی ہے۔ حسین نے ہاتھ میں مشکیزہ لیا، ہر کو بھی پانی پلایا، ہر کے سپاہیوں کو پانی پلایا، ترتیب میں کھڑے تھے، کریم پانی پلا رہے تھے۔ ایک سپاہی آخر میں ہے، وہ روایت کرتا ہے ابھی میری باری بہت دور تھی، میں پیاس میں اس قدر تڑپ رہا تھا، اگر باری پہ آتا تو میں مر جاتا۔ کہتے ابھی میں سوچ رہا تھا پانی کہاں سے پیوں، حسین وہاں سے چلتے آئے، مجھے پانی پلا دیا، مجھے اب معاف کرنا۔ جب یہی ہر شب عاشور آیا، حسین نے استقبال کیا اور فرمایا ہر مجھے معاف کرنا، آج میں خوش بھی ہوں، میں شرمندہ بھی ہوں۔ مولا خوش کیوں ہے، شرمندہ کیوں ہے؟ فرمایا خوش اس لیے ہوں تیرا مقدر بدل گیا ہے، ہر میں شرمندہ اس لیے ہوں جب تو دشمن بن کے آیا تھا میں نے تجھے بھی پانی پلایا تھا، میں نے تیری سواریوں کو پانی پلایا، آج تو مہمان بن کے آیا اور میں بھی پیاسا، میرا اکبر ہر ہم پیاسے ہیں، ہر ضرور پانی پلاتے۔ بس عزادارو بات لمبی نہ ہو جائے، حسین کا گھوڑا منزل کربلا پہ آ گیا۔ روایت کے جملے ہیں حسین گھوڑے پہ سوار تھے، یہ ذوالجناح جیسے ہی کربلا کی زمین پہ آیا اب ذوالجناح چلنے کا نام نہیں لیتا۔ روایت میں نے پڑھا اس ذوالجناح کو اتنی آشنائی تھی مولا کے ساتھ کہ مولا جو اشارہ کرتے تھے ذوالجناح سمجھ جاتا تھا۔ آج حسین بار بار چلا رہے ہیں، گھوڑا نہیں چلتا، بار بار چلایا گھوڑا نہیں چلتا۔ عزادارو 2 مقام پہ گھوڑا نہیں چلا، ایک 2 محرم کربلا آ کے اور دوسرا مقام عصر عاشور جب حسین مقتل میں جانے لگے، امام نے دیکھا گھوڑا نہیں چل رہا، اے ذوالجناح تو تھک گیا ہے؟ آواز آئی مولا میں نہیں تھکا، میرے قدموں کی جانب دیکھ، آپ کی بیٹی میری منتیں کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کا ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کے جا۔ عزادارو حسین کا گھوڑا نہ چلا، امام نے حضرت عباس سے فرمایا عباس یہاں پتہ کرو یہ کوئی بزرگ یا کوئی قبیلہ رہتا ہو۔ ایک سفید داڑھی والا بزرگ نظر آیا، امام نے قریب بلایا اور فرمایا یا شیخ بتا اس زمین کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ماریا۔ امام نے فرمایا کوئی اور نام ہے؟ کہتا ہے نینوا۔ امام نے فرمایا کوئی اور نام ہے؟ اب اس نے پلکوں کو اٹھایا، چہرہ حسین دیکھا اور کہنے لگا کیا تم مباہلے والی زہرا کا بیٹا تو نہیں؟ امام نے کہا ہاں میں بطول کا بیٹا ہوں۔
بزرگ نے ماتم کر کے کہا حسین حاضا کربو بلا، حسین تیرا مقتل آ گیا۔ اب امام گھوڑے سے اترے، روایت میں پہلا قدم غریب کا زمین کربلا پہ آیا، زمین کربلا کا رنگ سرخ ہو گیا، ایک آندھی چلنے لگی۔ ابھی محمل پہ بیٹھی تھی زینب، جب یہ منظر دیکھا رونے کے لیے بھیا مجھے خاک سے تیرے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب غریب نے کہا زینب میرا مقتل آ گیا، اور زینب یہ علی اکبر کے مرنے کی جگہ، اور زینب وہ عباس کے بازو قلم ہونے کی جگہ، زینب یہ قلعہ زینبیہ ہے، یہاں 70 قدم سے تو بھائی کو ذبح ہوتے دیکھے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔